السلام علیکم اہل اسلام، اہل پاکستان۔ آج چہرے پہ خوشی دیکھ رہے ہیں آپ بھی، اور میں خوش ہوں اندر سے۔ کس لیے؟ کیونکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ چند دنوں بعد میرے لیے اور آپ کے لیے خوشیاں لانے والا مہینہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو آپ کو بھی مبارک ہو، اہل اسلام کو مبارک ہو، اہل پاکستان کو مبارک ہو۔ جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے اس کو اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج بات کرنا چاہوں گا حکومتی ٹکراؤ کی اپوزیشن کے ساتھ۔ اگر آپ یہ ٹکراؤ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، یہ پسند آ جائیں، تو ملک جاوید شانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ میں نے کہاں غلط بات کر دی۔ کیونکہ باتیں جسی کو اچھی نہ لگیں وہ لکھتا ہے۔ دلیر لوگ ہیں آپ۔ تو میری جان، پی ڈی ایم نے جلسے کا اعلان کیا تو میرے کپتان ہمیشہ کی طرح سلطان راہی بن کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ یہ بات شبلی فراز کو کرنی چاہیے یا پھر فیاض چوہان کو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وزیر اطلاعات تو وہ ہے نا۔ او بھائی، سلطان راہی کی بات کرنی ہو یا کوئی اور بڑک مارنی ہو، یہ تو یہ دو وزیر ماریں گے۔ ارے آپ تو وزیر اعظم ہو، آپ کو کوئی غلط بریف کرتا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہو، آپ ایسی بات کر لو تو ہو جائے گی۔ آپ کے کام نہیں ہے ہر کام میں ٹانگ اڑانا۔ آپ نے کہا میں اتنی نوکریاں دوں گا، غلط ثابت ہوا۔ آپ نے کہا بے روزگاری ختم ہوگی، غلط ثابت ہوا۔ آپ نے کہا مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہوگی، غلط ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں باہر سے لوگوں کو یہاں لاؤں گا، وہ انویسٹ کریں گے، یہاں نوکریاں کریں گے، تو سراسر غلط بات ہوئی۔ آپ کی صرف 3-4 باتیں ہیں کہ میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ بھائی جیل کے علاوہ بھی کوئی لفظ یاد کر لو یار۔ پتہ نہیں کون سا خانہ ہے آپ کے ادھر کہ آپ صرف جیل میں کو یاد کرتے رہتے ہو۔ میں این آر او نہیں دوں گا۔ بھائی مانگ کب رہے ہیں وہ؟ اگر مانگ رہے ہیں تو سامنے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی لاؤ۔ جدید سسٹم ہے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ ذرا سی بات ہوتی ہے وہ میں نے این آر او نہیں دی تو اس نے یہ شور مچ گیا۔ میں ان کی کرپشن سامنے لاؤ۔ بھائی لائی ہے تو ان کو سزا بھی تو دو۔ کیوں ان کو بٹھایا ہوا ہے ایسے؟ مطلب کہ آپ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے، صرف نعروں اور شور کے سوا۔ پی ڈی ایم جلسے کی بات ہو رہی ہے تو پی ڈی ایم جلسے کے متعلقہ میں یہی کہوں گا کہ اس وقت اپوزیشن پورے زور کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جلسہ ضرور کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب گجرانوالہ جنا اسٹیڈیم آئیں گے۔ اگر نہیں آئیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روڈوں پہ، جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں گے۔ تو وقت کو مشکل بنانے میں میرے کپتان خود کیوں رول ادا کر رہے ہو؟ اگر وہ اسٹیڈیم میں ہے تو ان کو اسٹیڈیم میں رہنے دو۔ ان کو جی ٹی روڈ سے اسلام آباد کا راستہ کیوں دکھا رہے ہو آپ لوگ؟ خیر، پہلی وزارت عظمیٰ ہے اور کھلاڑی بھی بڑے اچھے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو مشورہ نہیں دے رہے ایسا۔ اس کے بعد اچانک آپ نے کورونا کا پھر ایک بار یہ آواز نکال دی۔ آج اتنی اموات ہو گئیں، آج اتنے کیس ہو گئے، جلسوں میں ایسا نہیں کرو۔ تو لیاقت باغ میں آپ نے کیا کیا؟ یہ بات کی بات ہے کہ جلسہ فلاپ ہوا ہے، نہیں لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن آپ نے تو کوشش کر لی۔ آپ نے کیوں پہلے جلسہ رکھا؟ آج اگر پی ڈی ایم جلسہ کر رہی ہے، اگر لوگ ان سے مایوس ہیں، ان کی کرپشن ان کو لوگوں کو بری لگ رہی ہے، عوام ان کو پسند نہیں کر رہی، تو بھائی ان کو آزمانے دو، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے ہوچے ہتھ کنڈے یہ ہیں کہ کل
جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میاں اظہر حسین ڈار گجرانوالہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے بھی مشیر بھی رہے ہیں، ان کے گھر میں پریس کانفرنس تھی، رانا ثناء اللہ صاحب اور قمر زمان کیرا صاحب، اور اس سے پہلے کوئی میٹنگ تھی خرم دستگیر کے ساتھ ان کی، تو پولیس کوئی دھوڑے لگی ہوئی تھی، کہیں سے وہ دیگیں اٹھوا رہے ہیں، کہیں سے وہ ٹینٹ کو کھواڑ رہے ہیں، کہیں پہ کرسیاں پھینک رہے ہیں، کہیں پہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ایک کارنر میٹنگ، ایک پریس کانفرنس، تو آپ ماضی میں کیوں نہیں جاتے کہ جب آپ کنٹینر پہ چڑھ کے خود بھی ناچتے تھے اور لوگوں کو بھی نچواتے تھے؟ اس وقت جمہوریت نہیں تھی، آج آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت میں ہوں، تو اس وقت کیا میاں نواز شریف جمہوریت نہیں تھا؟ اس سے پہلے کیا آصف علی زرداری جمہوریت نہیں تھا؟ آج تو وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، تو بھائی ان کی چوریاں اور کرپشن سامنے لاؤ۔ اگر میاں نواز شریف بیمار ہو کے باہر گیا ہے تو آپ کے شوکت خانم کی رپورٹیں آپ نے خود بھیجا ہے، اسے روک لیتے۔ آپ کی وزیر نے جو ہیلتھ کی ہے اس نے خود کہا ہے کہ نواز شریف بیمار ہے، وہ ڈاکٹر ہے، کیوں بھیجا ہے بھائی نواز شریف کو؟ روک لیتے۔ تو پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن موجود ہیں تو کیوں نہیں لاتے؟ یہ ڈرامے بازی ہے نا۔ آج کل پرسوں لوگوں کو تنگ کرنے کا ایک خوبصورت بہانہ اس حکومت کے پاس ہے۔ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، لوگ کھانا اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یار غریب کو یہی چاہیے بس۔ آج پھر اگر پسے گا تو غریب پسے گا، میری بات کو یاد رکھ لینا۔ یہ جالے بھی میری بات کو اگنور نہیں کریں گے، یہ کہیں گے ہاں بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یار کرونا پہلے کدھر تھا؟ اچانک انٹری کرونا کی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں تعلیمی ادارے بند کر دو، شادی ہالز بند کر دو، اجتماعات بند کر دو، فاصلہ رکھ لو۔ تو میرے بھائی یہ بتاؤ مجھے، اگر کرونا کی دوسری لہر کو آپ انٹر کر دیتے ہو صرف اپوزیشن کے جلسے کے روکنے کے لیے، تو پھر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ربیع الاول شریف ہے، شروع ہے، اور جوش و خروش سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے منانا ہے۔ اس لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ نہیں رکھنا کہ آ گیا کرونا، اب جا رہا ہے کرونا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، کوئی بیماری نہیں، ختم۔ تو آپ کرونا کی آڑ میں ان کا جلسہ روک لو گے، لیکن جو غریب مزید پس جائیں گے، خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو مارنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مدینے کی ریاست بنانے چلے تھے، آپ نے تو وہ ریاست بنا ڈالی ہے کہ جس میں میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آپ کو کہ آپ نے غریب کا کیا حال کر رکھا ہے۔ آپ نے کو پتہ ہے کہ آپ کبھی مارکیٹ ہی نہیں گئے ہوں گے۔ 80 روپے کلو، 80 سے 100 روپے کلو پیاز چلا گیا، آلو 100 روپے کلو کے قریب چلا گیا، ٹماٹر کی قیمت آسمانوں تک چلی گئی ہے۔ کیا کھائے گا غریب؟ اور وہ آٹا جو دیکھ رہے ہیں آپ مل نہیں رہا۔ تو پی ڈی ایم جلسے کی بات پہ واپس آتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اس وقت پورے عروج پہ ہے۔ جو میں نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جوش و خروش کے ساتھ اپنے قائدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں یا کچھ ہیں۔ اس وقت عوام کا صرف ایک نعرہ ہے کہ خدا را ہمارے بچوں کی پیٹ کی بھوک کو ختم کرو۔ آج صرف بھوک ختم کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس اب وہ وقت رہ گیا ہے کہ جس میں صرف آپ فیصلہ یہ لیں کہ آپ نے صحیح کام کون سے کرنے ہیں۔
ابھی تک صرف آپ نے چھلانگیں لگائی ہیں، صرف چھلانگیں. وہ ایک گالڑ چوہا ہوتا ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ایک چھلانگ لگاتا ہے درخت کے اوپر، کبھی نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے. اس جانور جیسی مثال ہماری بن چکی ہے کہ ہم صرف اور صرف ہر روز مائک پہ کھڑے ہو کے یار مجھے یہ بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، پوری عوام بتائے مجھے، کبھی کپتان نے کوئی دوسری بات کی ہو، یہ پکڑا دکڑی کے علاوہ، این او رو کے علاوہ، جیلوں میں ڈالنے کے علاوہ، کرپشن لانے کے سامنے لانے کے بعد، یار اگر کرپشن اتنی آپ شو کر سکتے ہو، پکڑ دکڑ کر سکتے ہو، تو جہانگیر ترین کو پکڑو، خسرو بختیار کو پکڑو، مونا سلائی کو پکڑو. کیوں نہیں پکڑ رہے تو آپ لوگ؟ علیم خان کون سا دودھ کا نایا ہوا ہے؟ یار خدا واسطے، اگر ان لوگوں کو پکڑنا ہی ہے، چوروں کو پکڑنا ہے، تو ایک بار پکڑ لو. غریب کی جان کیوں کھا رہے ہو؟ اور آج کی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر 16 تاریخ کو 15 کی لاسٹ نائٹ کرونا پورے عروج پہ نہ چلا گیا، ہزاروں خدا نہ خواستہ موتیں نہ ہو گئی، لاکھوں میں مریض نہ چلے گئے، بڑی ایمرجنسی نہ ہوئی، تو یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ثابت کر دے گا کہ حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، اور اس کی بکھلاہٹ سچی بکھلاہٹ ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے لانے والے بھی اس کے سے اکتا گئے ہیں، بس ہو گئی ہے ان کی بھی. اب مجبوری بن گئی ہے ان لوگوں کی کہ اس کو بتائیں کہ بھائی حکومت کے پیچھے ایسی چیز کھڑی ہے کہ جو آپ کو ایک دم ختم کر سکتی ہے. آپ کہتے ہو کہ میں استعفے منظور نہیں کروں گا، بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ 84 استعفے ہیں، آپ وہ ریزائن کر کے پیچھے ہٹ دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، تو آپ کہتے ہو میں استعفے بھی قبول نہیں کروں گا. بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ چور ہیں، نکلنے دو، ختم ہونے دو. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑو، آپ کہتے ہو کہ بڑا مینیڈیٹ میں لے کے آیا ہوں، تو دیکھیں نا دوبارہ الیکشن میں آپ کتنا مینیڈیٹ لے کر آتے ہو. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. 16 اکتوبر مریم نواز، بلاول، فضل الرحمان عوام کے ساتھ، بڑی عوام کے ساتھ گجرانوالہ پہنچ جائیں گے. تو ان کے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہ رات کو کرونا چھوڑ دو. چائنا سے جو لہر اٹھی تھی نا، اب پاکستان سے نکالو. کو آ گیا، رات آ گیا، اس نے قانون میں کہا ہے، سرگوشی کی ہے، بھائی باہر نکل جاؤ، ورنہ اس اسٹیڈیم میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگر آج جالے میری بات سن رہے ہیں، اگر کچھ کھلاڑی سن رہے ہیں، ایک ہی بات کہوں گا، خدا را اپنے کپتان کو کھیلنے کا طریقہ بتاؤ. خدا را وہ اپنی احساس کمتری کا جو انتقام ہے، میاں نواز شریف سے لے، آصف علی زرداری سے لے، اس بھوکھی ننگی بے بس لاچار عوام سے نہ لے. کیونکہ سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دیا جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بندہ خود تو بھوک برداشت کر سکتا ہے، بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. بندہ خود تو رات کو بھوکا سو سکتا ہے، بچے بھوکے سوئیں تو برداشت نہیں ہوتا. آپ نے میڈیسن کی قیمتیں ڈاکٹر ظفر مرزا کو خوش کرنے کے لیے آسمانوں تک لے گئے. آپ نے کہا کہ آپ کو کہا میڈیسن شارٹ ہے، تو آپ کس چیز کا منسٹر ہو؟ پرائم منسٹر ہو؟ یا آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں ان سے کو پوچھتا ہوں، ان کا احتساب کرتا ہوں، کیوں شارٹ کی ہیں دوائیں، میڈیسن کی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان کی قیمتیں بڑھا دو. تو شرم والی بات نا. ایک پرائم منسٹر اگر پٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں تو پٹرول مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میڈیسن مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اپنی ہی حکومت میں رہ کے مدینے کی ریاست کا اعلان کرتے ہوئے کبھی ثانیہ ساہیوال کے مجرموں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی آئی جی پنجاب کو ویسے ہی بے قصور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ ایسے سی پی او کو لایا جاتا ہے جس کا آلریڈی ریکارڈ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. باتیں ہیں، بڑی باتیں ہیں، ہو جائیں گی. لیکن آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم جلسہ جو ہے صرف اسی صورت میں بند ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے کہ کرونا رات کے ٹائم آئے گا، صبح ہر چیز لاک ڈاؤن میں چلی جائے گی. تو ایسا کرنے سے پہلے کپتان ضرور سوچئے گا کہ آپ
गलत कर रहे हैं और आपकी इस गलती का नतीजा बहुत आपको खमाजे में ले जाएगा। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो मलक जावेद शानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स में अगर मुझे बुरा भी लिखना है तो बुरा लिखें, मैं आपकी बुराई भी सुन लूँगा, बुरी बात भी इसलिए सुनूंगा कि मैंने कुछ कहा है तो आपने उसके मुताबिक मुझे कुछ कहा है। आप मुझे तो कुछ कह सकते हैं लेकिन कप्तान की हुकूमत को आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगे तो कट जाएगी। हक कहने वाला हमेशा मारा जाता है। किसी कौवे ने तोते से पूछा, तू पिंजरे में बंद है, मैं आज़ाद हूँ। तो बड़ी खूबसूरत बात तोते ने की। उसने कहा, मुझे बोलना जो आता है, मैं बोलता जो हूँ। बोलने वाले हमेशा कैद में होते हैं, खामोश हमेशा उड़ते रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी ज़बान को बोलने की हिम्मत दें, वो हक बात कह सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।